علماء کا حق بہت بلند ہے، ان کی فضیلت بہت بڑی ہے، اور فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ جو عالم ہوتا ہے اللہ کی ساری مخلوق، سمندر کی مچھلیاں، صحرا کی چیونٹیاں اور پرندے، یہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور فرشتے ان کے لیے اپنی رحمت کا بازو پھیلا لیتے ہیں۔ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، یعنی انبیاء کے بعد فضیلت والے لوگ اس زمین پر علماء ہی ہوتے ہیں۔ تو علماء کے حقوق میں سے یہ ہے، اور علماء کے حقوق یہ ہیں کہ ان سے علم حاصل کیا جائے، ان سے دوستی رکھی جائے، علم حاصل کرنے کے لیے ان سے دوستی رکھی جائے۔ علماء کے حقوق میں سے کہ ان کی عیب جوئی یا نکتہ چینی سے بچا جائے۔ علماء کے حقوق میں سے یہ کہ جب ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے عذر تلاش کیا جائے، ارے کوئی مجبوری رہی ہوگی، کوئی وجہ رہی ہوگی، ان کی لغزشوں سے بچا جائے، اور ان پر اعتراض کرنے میں جلد بازی نہ کی جائے، اس لیے کہ علماء زمانے کے چراغ ہیں، یہ روشنی کا مینار ہیں، اور اللہ تعالی علماء کی باتوں کے ذریعے بندوں کے دلوں کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ جس طرح آسمان میں ستارے آسمان میں روشنی کا ذریعہ ہیں، اسی طرح زمین پر علماء زمین کے اندر ہدایت کا نور پھیلانے کا ذریعہ ہیں۔ ستارے غائب ہوتے ہیں تو آسمان پر اندھیرا ہو جاتا ہے، علماء اگر زمین پر نہ رہیں تو زمین پر نور کیسے پھیلے گا؟ اسی لیے علماء کے حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے، اور جس نے علماء پر طعن و تشنیع کیا تو یہ جان لے کہ علماء کا گوشت، لحوم العلماء مسمومہ، علماء کا گوشت بڑا زہر آلود ہوتا ہے۔ من اکلہا مات، جس نے اسے کھا لیا وہ مر جاتا ہے۔ ومن شم رائحتہا مرض، اور جو اس کو سونگھے گا وہ بیمار پڑ جاتا ہے۔ یعنی غیبت کرنا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہوتا ہے۔ علماء کی غیبت کرنا، ان کے عیوب نکالنا، ان پہ نقد کرنا، یہ علماء کا گوشت کھانا، یہ ایسا آدمی ہلاکت سے، تباہی سے یا فتنے سے نہیں بچ سکتا۔ انسان کے اوپر عذاب الہی کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو توبہ اور استغفار کے بجائے وہ اہل حق اور دین کی شکل پہ چلنے والوں کو لعن طعن میں گزارتا ہے۔ جس طرح بنو اسرائیل اپنے زمانے کے بدترین لوگ تھے، لیکن افضل ترین لوگ اس زمانے کے جو انبیاء تھے، انبیاء پہ نکتہ چینی کرتے، ان پہ لعن طعن کرتے، ان پہ نقص نکالتے، قتل کرتے، مارتے۔ تو جب آدمی پہ عذاب آتا ہے تو اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ افضل لوگوں پر اس کی زبان تیز ہو جاتی ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ العالم ابو الروح والاب ابو النطفہ، یعنی جس طرح انسان کے نسب کا سلسلہ باپ سے چلتا ہے، نطفے سے، اسی طرح روح کی پاکیزگی کا سلسلہ عالم اور علماء سے چلتا ہے۔